بس ایک دو شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد حضرت مولانا مفتی اطہر القاسمی نائب صدر جمعیت بہار ارریہ آپ کے سماعتوں تک لاتا ہوں۔ حضرت دو تین کتاب کے مصنف بھی ہے، جو مجھے یاد ہے، جو کتاب کے نام وہ بتا دوں۔ درد انگیز کتاب کے مصنف آپ ہیں، اسلامی آداب کے مصنف آپ ہیں۔ جو کتاب لکھتے آپ خود احساس کر لیں گے، سوچیں گے یہ پھر ذات کیسی ہے، یہ شخص کیسے ہے۔ یہ ذات نہیں بلکہ ایک انجمن اپنے آپ کو ہے۔ بس آپ کے سامنے آئیں گے، آپ خود سوچیں گے اور احساس کریں گے۔ بس نعت کا ایک دو شعر پڑھتا ہوں اس رات کی اندھیری میں، ایک دو شعر پڑھتا ہوں، مختلف شہروں کا سفر کرتا ہوں اور ان شہروں میں بسنے والے شاعر کی ڈائری سے ایک دو شعر چراتا ہوں۔ دیکھیں علامہ اقبال کا ایک نعت کا شعر ہے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، اسی بس میں قافیہ اور ردیف دیکھیں۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ بات جب ناگپور پہنچتی ہے تو ناگپور کے نعیم ناگپوری نے کہا کہ اب تو دیوانے بھی دیوانے مجھے کہنے لگے۔ کہتے سبحان کی بس میں سمجھ گیا ہوں کہ یہاں نہیں سنانا زیادہ وہی بہتر ہے۔ اگر آپ داد دے کر کہیں اور سناؤں گا، بس قاری صاحب ابھی جہاز اور بس کی بات کر رہے تھے، بس ایک شعر اسی پر بس میں پڑھتا ہوں کہ یہ جامع برہان کی رسوائی کی بس جامع برہان پوری کہتے ہیں کہ جانب دوزخ فرشتے لے چلے تھے جب مجھے، جانب دوزخ فرشتے لے چلے تھے جب مجھے، گنبد خضرا سے فوراً یہ صدا آئی کہ بس دیکھیں کہ اب تو دیوانے بھی دیوانے مجھے کہنے۔ علماء کرام اسٹیج پر رونق افروز، ان کو ملت کی قیمتی ہستیاں، ریاست بہار کے ماتھے کی جھومر، خانقاہ رحمانی جامعہ خانقاہ رحمانی منگیر کی شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حسن مظاہری، اس ادارے مدرسہ محمدیہ شاہی جامع مسجد کھڑگپور پورنیہ کے ہر دل عزیز، مرد صالح، زندہ دل، مرد دانا و بینا، بے نفس، عاجز و مسکین بن کے زندگی گزارنے والے ہمارے مشفق محترم جناب حافظ عبد الناصر صاحب، ادارے کے انتہائی فعال استاد گرامی حضرت مولانا انوار الحق ندوی صاحب، مولانا احتشام الحق صاحب، ہمارے دوست اور ہمارے رفیق جناب حافظ ارشاد احمد صاحب، مفتی محمد خالد قاسمی صاحب، بھائی اناؤنسر مرشد بھائی، ساتھ یہاں کی خوبصورت آپ حضرات کی موجودگی، رات کے 12 بج رہے ہیں۔ آج کا یہ پہلا جلسہ ہے جب میں 12 بجے بیان کر رہا ہوں۔ لگ بھگ 2 سے 2.5 مہینے ہو گئے اسی تگ و دو میں صبح اور شام میں کٹتے چلے گئے۔ پھر مجھے کل پہنچ کے کئی جلسوں میں شرکت کرنی ہے ارریہ، یہاں آپ کے بیچ حاضر ہوں۔ امید سے زیادہ آپ حضرات کو میں نے جاگتا پایا، آپ حضرات کو زندہ دل پایا، جو مدرسے کے رضاکار ہیں، جلسے کے رضاکار ہیں، مدرسے کے خدام ہیں۔ وہ نوجوان، آج کا وہ نوجوان جسے نوجوان کہنے میں شرم آتی ہے۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آج کے ملک کا، آج کی ملت کا، میرے سماج و معاشرے کا وہ نوجوان، کل جس کے خون میں گرمی ہوا کرتی تھی، کل جو متحرک رہا کرتا تھا، جو نوجوان قوموں کی تقدیر لکھا کرتا تھا، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا
نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسے را کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نوجوانوں کے لیے یہ اشعار کہے تھے، میں مسلسل 20 سال سے اس امت اور ملت کے بیچ میں ہوں، سب سے افسوسناک مرحلہ ہمارے نوجوان دوستوں کا ہے، نوجوان ساتھیوں کا ہے۔ لیکن جب میں یہاں کھڑگپور منگیر اس مدرسے کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان ہیں جو زندہ دل ہیں، علماء کی قدر جانتے ہیں، مدرسے سے محبت جانتے ہیں، علماء کے پیچھے بچھ جانے کا جذبہ جانتے ہیں۔ قوم کے نوجوانوں، تمہارے لیے بشارت یہی ہے، تم اگر زندہ ہو، تم اگر تابندہ ہو، تمہاری زندگی میں چمک اور دمک ہے، تم مومن بن کے زندہ رہنا چاہتے ہو، تو آج مدرسے کے استقبال کے لیے، جلسے کے استقبال کے لیے، علماء کے استقبال کے لیے تم نے اپنی جس طرح سے پلکیں بچھائی ہیں، علماء کے درمیان تم نے اپنی زندہ دلی کا ثبوت پیش کیا ہے، تم زندہ رہ کے زندگی گزارنے کی کوشش کرو، تمہارے دائیں بائیں شریعت کا کوئی طریقہ چھوٹنے نہ پائے۔ اگر تم واقعی نوجوان ہو تو قوم تمہیں مطالبہ کرتی ہے، سماج تمہارا مطالبہ کر رہا ہے، سماج کی بیٹیاں تمہیں بلا رہی ہیں، بوڑھی مائیں تمہیں یاد کر رہی ہیں، معصوم بچے تمہیں یاد کرتے ہیں، مدرسے کے صحن تمہیں پکار رہے ہیں، مسجدوں کے مصلی تمہیں بلا رہے ہیں۔ کہاں گم ہو گئے میرے نوجوانوں؟ کیا تم رسم و رواج کے پابند بن گئے؟ سماج کے ٹکے اور پیسے میں تم بک گئے؟ معاشرے کی لالچ اور معاشرے کے حرص و طمع کے تم دل دادا بن گئے؟ اور منگیر کھڑگپور کے نوجوانوں، میں نے تمہارے استقبال کو دیکھ کے یہ محسوس کیا کہ تم عام نوجوانوں کے مقابلے میں الگ طرز زندگی گزارنے کے خواہش مند ہو۔ اگر واقعی تم اس طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہو، علماء کا استقبال تم نے صرف رسم کی ادائیگی کے لیے نہیں کیا ہے، حقیقی ایمان اور حقیقی اسلام تمہارے دل میں موجود ہے، علماء کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہو، مسجدوں اور مدرسوں کو اسلامی مراکز سمجھتے ہو، تو آج طے کرو کہ انشاءاللہ اس جلسے سے جائیں گے تو اپنی زندگی بدل کے جائیں گے۔ یہ طے کرو کہ ہم جلسے سے واپس لوٹیں گے، میری زندگی میں انقلاب آئے گا، میری زندگی میں تبدیلی آئے گی، میری سوچ میں تبدیلی آئے گی، میری فکر میں تبدیلی آئے گی۔ ہم جہاں رہیں گے ایمان کی چھاپ کے ساتھ، اسلام کے وقار کے ساتھ، قرآن کی عظمت کے ساتھ، شریعت کی وفاداری کے ساتھ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت و تقدس کی حفاظت کے ساتھ ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہم تیار ہیں؟ سارے لوگ ہاتھ اٹھائیے۔ ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، ہم تیار رہیں۔ اب تیاری کرنے کے لیے کوئی نہیں آنے والا ہے، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، فرشتے آنے بند ہو گئے، ہمارے اور آپ کے کاندھے پہ اس امت کی ذمہ داری۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے درمیان میں یہاں حاضر ہوں بڑے اصرار، بڑی محبت کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں کہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے، آپ کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، اکثروں کے چہرے پہ داڑھیاں ہیں، آپ خوبصورت کپڑے اور لباس پہن کے آئے ہو، یہ اس بات کی غمادیت ہے اور اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو اسی طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ آپ اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ یہ محسوس ہو سکے، دنیا کو پتا چلے، قوموں کو پتا چلے، برادریوں کو پتا چلے، فرقہ پرست طاقتوں کو پتا چلے کہ ایمان ہمیشہ رہنے کے لیے آیا، قرآن ہمیشہ رہنے کے لیے آیا، اسلام موت تک زندگی گزارنے کے دستور دے کے آیا، اور جب تک سورج و چاند میں روشنی ہے تب تک کے لیے اسلام اس دھرتی پہ آیا ہے۔ ہم اسلام کے نمائندہ، ہم دین کے نمائندہ، ہم ایمان کے نمائندہ، ہم قرآن کے نمائندہ، اور ہم مدارس و مراکز کے محافظ ہیں۔ ہماری زندگی میں اس بات کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ آپ حضرات کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے، زندہ و تابندہ باد، اور آپ کو شاد باد اور خوش و خرم رکھے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، ملت کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ ہم دو طرح سے پس رہے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو گیٹ سے باہر ہے اور ڈھیلے لیے ہوا ہے، سمجھیے میری بات توجہ کے ساتھ، ایک وہ طبقہ ہے، ایک وہ جماعت ہے، ہمارے کیمپس، ہمارے صحن کے اندر
चारों बगल से मजबूत दीवार है, चार दीवारी। इस चार दीवारी के बाहर कुछ लोग हैं जिनके हाथों में पत्थर हैं, जिनके हाथों में ढेले हैं। वो किसको मारना चाहते ढेले, वो किन पे चलाना चाहते ढेले? उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, उम्मत मुस्लिमा के दीन पर, हमारे कुरान पर, हमारी शरीयत पर, हमारी मस्जिदों पर, हमारे मदरसों पर, हमारी जमातों मिल्ली तंजीमों के ऊपर वो ढेले मारना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जिस सहन के अंदर हम बैठे, जिस आंगन के अंदर हम बैठे, हम आपस में उस तरीके से उलझे हुए हैं, एक दूसरे के साथ टूटे पड़े हैं जैसे माँ, बीवी, बहन, बेटी चंद प्लेट को लेकर के नल के पास एक प्लेट धोती तो दूसरा कनकनाता, दूसरे को साफ करती तो तीसरा बचता। गोया कि हम न बाहर के चैन में हैं न अंदर के चैन में है। अंदर भी हमारे अंदर एक दूसरे के साथ लड़ने का, भिड़ने का, ना इत्तेफाकी का, शोर का, शराबा का, केस का, मुकदमा का, अफरा तफरी का, जहेज का, नशा सा, बेईमानी का, ये अंदर की बीमारियां हैं। और बाहर तो ताक में कुछ लोग हैं जो खड़े हैं हमें निशाना बनाने के लिए। दो फितने हैं, एक खारजी फितना है, एक दाखिली फितना है। याद रखिएगा, खारजी फितने के चर्चे सब करते, क्या कहते? इस्लाम को खतरा, कुरान को खतरा, शरीयत को खतरा, मस्जिद को खतरा। मुल्क के हालात ऐसे बनते चले गए, लोग हर वक्त सुबह से शाम तक यही कहते हैं फला पार्टी फिरका परस्त है, ये कहते हैं हुक्मरान फिरका परस्त है, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि हमने जिस दीन का, हमने जिस ईमान का कलमा पढ़ा है, वो ईमान और वो कलमा मेरी जिंदगी से, मेरे दिल से रुखसत होता चला जा रहा है। इसके ऊपर कौन गौर करेगा? मुसलमानों, दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आप देखिए अपने समाज और मुआशरे के ऊपर आप एक मर्तबा नजर डालिए। आइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआशरे को हम देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जिंदगी के अंदर, जिस माहौल में, मक्के की जिस गली में आपकी पैदाइश हुई, आपने वहां के हालात के साथ किस तरीके से मुकाबला किया। दुश्मनों ने आपको निकाला और आपको अपना शहर और अपनी जाए पैदाइश छोड़ के वापस जाना पड़ा। आप जब मदीने की तरफ हिजरत फरमा रहे थे तो बार बार काबे का चेहरा देखते थे, पलटते थे, देखते थे और कहते थे कि अगर मेरी कौम इस तरीके से नहीं करती, मेरे साथ नाइंसाफी और जुल्म ज्यादती न करती, ए काबा, ए हरम, ए खिलाफ काबा, हम तुझे छोड़ के दूसरे वतन को हिजरत करने पे मजबूर न होते। आप वापस जा रहे थे, आपका दिल मचल रहा था, काबे की दरो दीवार आपको खींच रही थी, लेकिन दुश्मनों ने छोड़ा नहीं था। आप मदीने चले गए। मदीने की जिंदगी को आप देखिए किस तरीके से आपने कुफ्र का, आपने बेईमानी का, आपने रिश्वत सतानी का, समाज के तमाम तर बुराइयों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबला किया। एक जमात तैयार की, एक आदमी आया, 2 आदमी आया, 10 आदमी आया, 20 आदमी आया, गरीब बन के इस्लाम का पौधा हरा हुआ, ऐसा हरा हुआ कि मैदान अरफात में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा दे रहे थे तो उस वक्त सहाबे कराम की 1,24,000 जमात खड़ी थी। ऐसी जमात खड़ी थी जैसी जमात इस धरती पे कभी पैदा नहीं हुई। सहाबे कराम का एक एक साथी, सहाबे कराम का एक एक बंदा, एक एक बच्चा, एक एक मर्द, एक एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, आपके दीन के नाम पे, आपके लाए हुए तरीके के नाम पे जान निछावर करने के लिए तैयार था। एक एक बंदा इस तरीके से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में, मोहब्बत में सरशार था। जब एक एक गज़वे के अंदर तीर आना शुरू हुआ तो एक एक सहाबी सामने नबी के खड़ा हो जाता था, और यही नहीं बल्कि अपनी पीठ पीछे कर लेता था, सामने लोगों के सामने मैं अपना चेहरा नबी की तरफ कर लेता था, ताकि अगर मैं सामने रहूंगा तीर आता हुआ मेरे को लग जाएगा, नबी जख्मी हो जाएंगे, या तीर आएगा तो मैं आगे पीछे करूंगा, नबी हमारे जख्मी हो जाएंगे। पीठ दुश्मनों के सामने में कर दी, चेहरा नबी की जियारत कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए एक एक सहाबी ने अपने आप को हवाले कर दिया। 1,24,000 का जो मजमा था, ये मजमा
پوری دنیا کے لیے بہترین اجتماع تھا۔ آج کے جتنے اجتماعات ہیں، جتنے جلسے ہیں، اگر وہ ایمان کے اوپر، اگر وہ دین کے اوپر، حدود شریعت کے اوپر وہ قائم ہیں تو سب اسی اجتماع کے پرتوں ہیں، انہی تجلیات سے یہ منور ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں چھوٹا اجتماع ہو، بڑا اجتماع ہو، دین کا اجتماع، شریعت کا اجتماع، لوگوں کو جگانے اور بیدار کرنے کا اجتماع، مسجدوں کو بنانے کا اجتماع، مدرسوں کو بنانے کا اجتماع، اور مدرسہ محمدیہ کے بچوں کے حفظ قرآن کی تکمیل پر دستار بندی کا اجتماع، یہ سارے اجتماعات کی جڑیں اور اس کے سوتے اور اس کی رسی اور اس کی پگڈنڈی جہاں ایک طرف کو صفحہ نبوی سے جا کے ملتی، وہیں اسی طریقے سے میدان عرفات کے اس اجتماع سے بھی ملتی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اجتماع فرمایا۔ لوگوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج معاشرہ، جس سماج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، سماج کی جو صورتحال تھی، آپ کتابوں میں پڑھیں، آپ دیکھیں، مدرسوں کے بچے پڑھتے، مسجدوں کے امام سناتے، فضائل اعمال میں تمام لوگ مل بیٹھ کے صبح کو شام کو گشت کرتے، پڑھتے، مطالعہ کرتے، اور تبلیغی بھائی ہمارے اس کا چرچا کرتے، احادیث کی کتابوں کے اندر دیکھتے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، لیکن میرا سماج آج الٹی گنگا بہانے کے لیے تیار ہے۔ میرا سماج، میرا معاشرہ آج الٹتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ پیچھے پاؤں پلٹ کے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کہاں سے آئے تھے۔ 1450 سال پہلے جو دین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اور ہم تک پہنچا کے گئے تھے، ہمارے حوالے چھوڑ کے گئے تھے۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ اس دین کو بچانا بھی ہے، اس دین کو بڑھانا بھی ہے، اس دین کو بنانا بھی ہے، اس دین کو دوسروں تک نشر و اشاعت کر کے دوسرے نسلوں تک اس کو پھیلانا بھی ہے۔ لیکن ہم اور آپ ایمانداری کے ساتھ بولیے، رسم و رواج میں ہم کھو گئے، رسم و رواج میں ہم کھو گئے۔ ہماری زندگی کے اندر وہ دین نکل گیا جس دین میں فدائیت تھا، وہ جذبہ نکل گیا جو جذبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے صحابے کو ملایا کرتا تھا۔ آج پوری دنیا میں، ملک میں، بلکہ آپ کے کھڑگپور کے ارد گرد، شاہی جامع مسجد کے آس پاس اگر کوئی قرآن کا ایک ورق نعوذ باللہ جلا دے، قرآن کے ایک ورق کے ساتھ توہین کا معاملہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ہزاروں لوگ کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ والے لوگ ہیں جو چن کے آئے ہیں دین کی طلب کے ساتھ۔ وہ بندہ جو کوریکس پیتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو ہلڑ بازی کرتا ہے، جو ایمان جس کا کمزور ہے، وہ بندہ بھی دشمنوں کے ہاتھ کو پکڑ کے قرآن کی حفاظت کے لیے سڑکوں پہ چلا آئے گا۔ ایمانداری کے ساتھ بولیے، یہ قرآن کا رشتہ، یہ قرآن کا جذبہ جو ہم دشمنوں کے مقابلے کے لیے تڑپتے، بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، میرے دل میں کتنا قرآن ہے، میری زندگی میں کتنا قرآن ہے، میری صبح و شام میں کتنا قرآن ہے۔ قرآن کریم صرف طاق کے لیے، قرآن کریم صرف دشمنوں کے مقابلے میں جمع ہونے کے لیے، کھڑا ہونے کے لیے اس لیے آیا تھا، میلاد کے لیے، جلسوں کے لیے، پروگرام کے لیے، مسجد کے اندر پڑھنے کے لیے، امام کی قرأت سننے اور سنانے کے لیے، قرآن صرف ان بچوں کو حافظ بنانے کے لیے، مدرسے کے مولوی صاحب کے ذریعے سے مدرسہ چلانے کے لیے، حفاظ کرام کے ذریعے سے قرآن کی بقا کے لیے۔ کیا قرآن کا یہی فرض تھا؟ کیا قرآن کا یہ فرض نہیں تھا کہ قرآن ایک ایک ایمان والے کے دل میں آئے، ایک ایک مسلمان کے دل میں آئے، صبح سے شام کی زندگی میں قرآن آئے، سر میں قرآن، ہاتھ میں قرآن، دل میں قرآن، کلیجے میں قرآن، صبح و شام کی زندگی میں قرآن، شریعت آئے، قرآن اس طریقے سے آئے کہ شادی بیاہ میں قرآن اور شب و روز میں قرآن، پڑھنے پڑھانے میں قرآن، بیوی بال بچے کے درمیان رہنے میں قرآن۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں آپ تو پھر وہ آیت صادق ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں، کفار و مشرکین کی طعن و تشنیع کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے قلق کے ساتھ کہا تھا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے رب، اے رب، اے رب، دیکھیے نا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دینے کے لائق بنا دیا ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہی آیت اگر کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے روبرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے پیش کر دیا کہ لوگوں، ایک زمانہ تھا عرب کے اندر جب لوگوں نے قرآن کو چھوڑا تھا، قرآن کو جادوگری کہا تھا، قرآن کو سحر آفرینی کہا تھا، اور قرآن کے بارے میں طرح طرح کے کلام کہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت کی تھی، کل قیامت میں اگر میرے خلاف، آپ کے خلاف،
آپ کے گاؤں اور محلے کے نوجوانوں کے خلاف یہ شکایت آ گئی. یہ نوجوان تھا طاقتور تھا, اس کے گھر میں بیٹیاں تھی, اس کے گھر میں مائیں تھی, ان کے محلے میں مدرسے تھے, ان کے گاؤں میں مسجد تھی, 5 وقت اذان ہوتی تھی. لیکن ہمارے ان بندوں نے, اللہ آپ کے ان بندوں نے اور میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا, تلاوت کرنا چھوڑ دیا, ترجمہ سیکھنا چھوڑ دیا, افہام و تفہیم کی مجلسوں کو چھوڑ دیا, علماء کی صحبت میں جانا چھوڑ دیا. اگر یہ شکایت اللہ تعالیٰ نے روز محشر کے اندر اپنے رب کے ساتھ ہمارے حق میں کر دیا تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ آئیے ہم اور آپ طے کریں کہ انشاءاللہ قرآن کو سینے سے لگائیں گے, قرآن کو سینے سے لگائیں گے, قرآن کو کلیجے سے لگائیں گے, قرآن کو مسجد میں بھی رکھیں گے, قرآن کو مدرسے میں بھی رکھیں گے, قرآن کو گھر میں بھی رکھیں گے اور قرآن کو دل میں بھی رکھیں گے, قرآن کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں گے. قرآن سب سے پہلے رہے گا. میرا بچہ ماسٹر بھی بنے گا, میرا بچہ ڈاکٹر بھی بنے گا, میرا بچہ انجینئر بھی بنے گا, میرا بچہ پائلٹ بھی بنے گا, میری بیٹی ڈاکٹر بھی بنے گی, میری بیٹی انجینئر بھی بنے گی, میری بیٹی پروفیسر بھی بنے گی, لیکن سب سے پہلے میری بیٹی مومن بنے گی, میرا بیٹا مسلم بنے گا. اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن, سب سے اول قرآن, سب سے عظیم قرآن, یہ کتاب ہماری زندگی میں آئے, تو آپ کو آج طے کرنا ہوگا کہ میرے میں قرآن ہے کہ نہیں ہے. آپ کی بیٹیاں, میری بہنیں, ہمارے بچے آج کتنے لاؤبالی پن کے شکار ہیں. آپ ایمانداری کے ساتھ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بولیے, جو ٹوپیاں ہمارے سروں پہ ہیں اور جس سلیقے کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں, یہی سلیقہ, یہی ٹوپیاں ہماری باہر کی زندگی میں ہے کیا؟ یہی جذبہ ہماری باہر کی زندگی میں ہے کیا؟ گھر کے اندر یہی جذبہ ہمارے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں, رمضان آنے والا ہے, 12-14 دن کے بعد رمضان آئے گا, نوجوانوں کی صفیں بھر جائیں گے. وہ پہلے صف میں جا کے مصلی پہ بیٹھیں گے جو کبھی پچھلی صف میں بھی نہیں آیا کرتے تھے, اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بابا بڑی ٹوپی لگا کے مسجد کے مصلی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو میرا وہ نوجوان کہتا ہے بڑے فخر کے ساتھ کہ بڑے بڑے شیاطین کو رمضان مبارک کے مہینے میں قید کر دیا گیا ہے, اس لیے ہمیں چھٹی مل گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم 11 مہینے شیطان کی قید کے اندر تھے, آج چھوڑ کے چلے آئے اور مسجد کے پہلی صف میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. اگر تمہارا ذہن یہ کہتا ہے کہ شیطان کے چنگل میں ہم تھے, شیطان نے چھوڑا, آج ہمیں چھٹی مل گئی ہے, تو بولو بھائی 11 مہینے کی زندگی تمہاری کیسے گزری ہے؟ اس 11 مہینے کی زندگی کو بدلنے کے لیے, رمضان جیسی زندگی ہر دن بنانے کے لیے ہم کو اور آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ میری زندگی میں مکمل قرآن رہے, میری زندگی کے اندر قرآن کا ترجمہ, قرآن کی حقیقت, قرآن کی عظمت, قرآن کا پیغام, قرآن کے احکامات آئیں, تاکہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں کوئی شکایت نہ کر سکیں. قرآن کو چھوڑنے کے لیے, قرآن کو ترک کرنے کے لیے, قرآن کو پیچھے کرنے کے لیے, قرآن کو دائیں بائیں سائڈ کرنے کے لیے, عملی طور پہ, عملی پیغام کے لحاظ سے یہ شکایت نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے, آپ کو اور ہم کو جذبہ عطا فرمائے. محترم بزرگوں, دوستو, بھائیوں, رات کافی ہو چکی ہے, مختصر بات کرنی ہے آپ حضرات کے درمیان میں. آپ سے 2-3 بات کہہ کے اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا. آپ بتائیے, میرا سماج اور میرا معاشرہ, مجھے معلوم ہوا کہ جس طریقے سے ہمارے ارریہ, سیمانچل وغیرہ کے علاقے میں جہیز کا خوب چلن ہے, پیسے لینے دینے کا خوب چلن ہے, اسی طریقے سے آپ کے کھڑگپور منگیر کے علاقے میں بھی یہی صورتحال ہے. مجھے دوسری جگہوں پہ یہ علم ہے کہ میری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں, میری بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں فرار ہو رہی ہیں. آج ہمیں علم ہوا کہ آپ کا بھی علاقہ ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے شرم کی بات ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ نوجوان جس کو اپنی کمائی پہ ناز ہونا چاہیے, جس کو اپنی قوت بازو پہ ناز ہونا چاہیے, جس کو مظلوم بیٹیوں کا سہارا بننا چاہیے, وہ بیٹی جس کا باپ مر گیا, جس کی ماں مر گئی, جس کا بھائی اسے چھوڑ کے کنارا, جس کا باپ بھیک مانگ کے اپنی بیٹی کو روٹی کھلاتا اور اپنی بیٹی کو پڑھاتا لکھاتا, جس کی ماں غریب ماں بھیک مانگ کے, برقع پہن کے, مسجد مدرسہ, چوک چوراہے پہ بھیک کے دامن پھیلا کے اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا. بولو ایمانداری کے ساتھ, میرے نوجوان کو چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا کہ میرا نوجوان بیٹیوں کو جو زحمت بنتی چلی جا رہی ہے اس کو رحمت بنانے کے لیے کھڑا ہو کے آگے آتا, سامنے آتا اور کہتا بیٹیاں قوم کی بیٹیاں ہیں, بیٹیاں سماج کی بیٹیاں ہیں, عائشہ ہو, خدیجہ ہو, سمیہ ہو,
फातिमा हो, अगर ये अब्दुल्ला की बेटी है, अगर ये उसामा की बेटी है, अगर ये अबू हुरैरा की बेटी है, तो यहाँ जलसे में बैठने वाले एक एक मोमिन की बेटी है। आपके घर की बेटी अगर आप समझते हैं कि मेरी है, और मोहल्ले की बेटी के बारे में आप समझते हैं कि ये मोहल्ले की बेटी है, ये अब्दुल्लाह की बेटी है, तो फिर कोई रिश्ता ईमान का नहीं रहा, कोई रिश्ता कुरान का नहीं रहा। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, कुरान करीम ने कहा कि मोमिन सारे आपस में भाई भाई हैं। भाई भाई थे तो भाइयों को भाई के लिए खड़ा होना चाहिए था, भाइयों को बहनों के लिए खड़ा होना चाहिए था। लेकिन बड़े शर्म की बात, बड़े अफसोस और कलक की बात है कि जहेज और रुपए और पैसे के मांग और मुतालबे ने इस समाज को कहीं का नहीं छोड़ा, मुआशरे को कहीं का नहीं छोड़ा। बेटियां आज मायूब हो रही हैं, बेटियों की पैदाइश के ऊपर कुरान करीम की वो आयत मुकम्मल सादिक आ रही है जो अरब जाहिलियत के ज़माने के अंदर किसी को बेटी हुआ करती थी तो वो अपने चेहरे को झुका लेता था, शर्मशार हो जाया करता था, घुट घुट के जीता था, और उसके चेहरे से पता चल जाता था कि बेटी की परवरिश पे ये बंदा दुखी है। ईमानदारी के साथ आप खड़गपुर के लोगों, मुंगेर के गैरत और गयूर मुसलमानों, ईमानदारी के साथ अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, आज वही दौर दोबारा आ गया है कि नहीं आ गया है? जिस बंदे की भी शादी होती है, पहली औलाद, दूसरी औलाद, तीसरी औलाद, बंदा बार बार यही चाहता है कि बेटा नसीब हो, बेटी न मिले। मौलाना के पास जाता, आमिन के पास जाता, मौलाना साहब कोई वजीफा बता दीजिए, कोई तरकीब बता दीजिए, और अगर बेटी की खबर नफ्स बता देती है, आशा बता देती है, तो फिर चेहरा फक पड़ जाता है। कितने बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि जिस बेटे की तालीम और तरबियत पे उतनी बशारत नहीं मिली जितनी बेटियों के ऊपर मिली, हम बेटियों के जुल्म तशद्दुद के शिकार बनते चले जा रहे हैं। आज हमारी शिकायत गांव वाले से, हमारी शिकायत हुकूमतों से, हमारी शिकायत पार्टियों से है। आपको अपने समाज से खुद वो शिकायत है जो किसी दूसरे को दूसरों से शिकायत नहीं हो सकती है। आप बताइए ईमानदारी के साथ, मेरा समाज, मेरा मुआशरा, आप कहते हैं कि दुश्मन बहुत तेज है, आप कहते हैं कि फिरका परस्त ताकतें हमें निगलना चाहती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी ये जो शाही जामा मस्जिद है, इसमें नमाज पढ़ने से आपको कौन रोकता है? आप अपनी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, रास्ते में कौन आपका कलाई पकड़ता है? बोलो नौजवानों, 5 वक्त की अजान तुम्हारे मोहल्ले से मस्जिद के अंदर मुअज्जिन देता है कि नहीं देता है? कौन पार्टी आके रोकती है? कौन बेईमान है जो ईमान वाले की कलाई को पकड़ ले? तुम्हें मैं नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, तुम्हें मैं रोजा नहीं रखने दूंगा, तुम्हें मैं ज़कात नहीं देने दूंगा, मैं सदका नहीं करने दूंगा, मैं हज नहीं करने दूंगा, मैं बेटियों की इज्जत नहीं करने दूंगा। है कोई माई का लाल? है कोई माई का लाल? ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है, हम मिल्लत के जितने अपने हैं वही उसी अंदाज में मुल्क भी हम उतने हैं। ये मुल्क हमारा, हमने इसे आजाद कराया, इसे सींचा, इसे परवान चढ़ाया, इसे बढ़ाया, इसे तरक्की दी, इसके झूमर को हमने सजाया, लहू दे के हमने इस देश की आबियारी की है। देश हमारा है, इसलिए आईन और दस्तूर के मुताबिक हमें जो आजादी अपने मजहब, अपने अकीदे और अपने दीन पे मिली है, कोई हमें रोक नहीं सकता, कोई हमें टोक नहीं सकता। लेकिन तुम खुद बताओ, अपने गरेबान के अंदर मुंह डाल करके देखो, झांक के देखो, मस्जिदें आज वीरान हैं, मदरसे से आज बच्चे दूर हो रहे हैं, घर के अंदर बूढ़ी माओ की इज्जत नहीं है, मुआशरे के अंदर बूढ़े बाप की वक़्त नहीं है, उलमा की सोबत में कोई बैठना ही नहीं चाहता, कहता कि ये मौलवी है, ये बदने वाला है, ये लोटा वाला है, ये मस्जिद वाला है, ये मुल्ला जी है, ये मदरसे वाला है, ये चंदा करने वाला, ये भीख मांगने वाला, ये झोला लेके जाने वाला। मेरी कौम अपने कायद को, जिस 5 वक्त की नमाज पढ़ती, जिसके पीछे जुमा की नमाज पढ़ती, जिसके पीछे ईदैन का खुतबा सुनती, पीछे बैठती रहती है, वही कौम चाय की दुकान पे मौलवियों को गाली देती है। तो बोलो भाई, तुम्हारे घर का अंदर के सारे भाइयों में खुद झगड़ा है, तो बाहर के लोगों से क्या मुकाबला कर सको? ए मुसलमानों, ए नौजवानों, आपको जगना होगा, आपको बेदार होना होगा। याद रखिए, मुल्क के हालात जिस तरफ चल रहे हैं, नविश्ते दीवार लिख लीजिए। मोहम्मद अतहर आपका भाई आपके सामने में बैठ के बतौर मुज़ाकरा के, बतौर एक दूसरे को आपस में समझने समझाने के अर्ज कर रहा है, मेरा नौजवान जहेज के नाम पे, नशा के नाम पे, कोरक्स के नाम पे, मेरा नौजवान बेहयाई के नाम पे, बेटियां इर्तिदाद के नाम पे हया की चादर को फेंक
10 سے 15 سال یہی نظام اگر باقی رہ گیا، یہی بے حسی باقی رہ گئی، تو ایسا دور آنے والا ہے کہ ایمان پڑھنے میں ڈر لگے گا، مسجد نماز پڑھنے میں جانے میں ڈر لگے گا، مدرسے کے بیچ میں جانے میں ڈر لگے گا، انسان کو انسانیت سے اجنبیت ہونے لگے گی۔ دنیا کی طاقتیں منہ کھولے کھڑی ہیں اور آپ ہیں کہ جگنے کو تیار ہیں۔ شیر کے ہنگامے ہیں، شیر کی دہاڑے ہیں، لیکن یہ کتنا بڑا بے ایمان، کمزور عقیدے والا اور کمزور سوچ اور بے حسی والا مسلمان ہے۔ شیر لپکنے کو آ رہا ہے، یہ نیند مار رہا ہے۔ سونے کے دن ختم ہو گئے، سونے کے دن ختم ہو گئے، رونے کے دن ختم ہو گئے، اب جگنے کے دن آئے، تڑپنے کے دن آئے۔ آپ کو جگ جانا ہوگا، بیدار ہو جانا ہوگا۔ مولانا قاری جمشید جوہر صاحب نے اخیر میں جو نعت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کی بیداری کے حوالے سے، آپ کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ اے مسلمانوں، پہلا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ جس جہیز اور جس تلک اور جس روپے کی بنیاد پہ ہماری بیٹیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں بھاگ کر ایمان کا سودا کر رہی ہے، وہ بیٹی جس کو اس کی ماں نے جنا، وہ بیٹی جس کو اس کی مسلمان ماں نے 2 مہینے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال لگاتار اپنی چھاتی سے اپنی ہڈی کی نس سے نکال کے دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو پلا کر کے پروان چڑھایا، تعلیم دی، تربیت دی۔ آج کا میرا سماج اور میرا معاشرہ ان بیٹیوں کو پیچھے ڈھکیل رہا ہے، بیٹیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ ہم دوسروں سے بھی کیا مانگیں؟ اگر میرے جیب میں خالی ہو، 1 روپے 1 آنے 4 آنے پیسے نہ ہو، اور پھر ہم یہ کہیں گھر میں پیسہ رکھا ہوا خالی ہے اور ہم باہر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، دیکھو اس ملک کے اندر ساری برادریاں کے لوگ رہتے ہیں، ہمارے تمام بھائی ہیں، ایمان والے تو میرے بھائی ہیں ہی، اور جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، برادر وطن ہیں، یہ بھی ہمارے انسانی بھائی ہیں، آدمی بھائی ہیں۔ ہم ان کے بیچ کے اندر بڑے پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمیں ایسا بننا چاہیے، ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ ایمان کی علامت ہر جگہ ظاہر ہونی چاہیے، اسلام کی علامت ہر جگہ ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم میں اور رسم و رواج والے میں فرق ہے۔ ڈھول تاشے، گانے باجے، ڈی جے والے، بیٹیوں کی شادی میں روپے پیسے مانگنے والے لوگوں، بڑے خطرناک موڑ پہ میری قوم آ گئی، بڑی خطرناک موڑ پہ ہماری قوم آ گئی ہے۔ وہ نوجوان جس کو اپنی قوت بازو پہ ناز ہونا چاہیے تھا، جس کو مضبوطی کے ساتھ کما کے اپنی زندگی، اپنے بال بچوں، بوڑھے ماں باپ اور مسجد و مدرسے کے تعاون کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے تھا، حلال رزق کے اوپر جس کو ناز ہونا چاہیے تھا، جو سوکھی روٹی کھاتا، بھیک نہیں مانگتا، سوکھا روکھا کھانا کھاتا، لیکن وقار کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا، آج وہ دامن پھیلا کے بیٹیوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے میں روپے پیسے، گاڑی، صوفہ، کرسی مانگ کر کے اپنے کرتے پہ، صاف ستھرے کپڑے پہ عیب لگا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں مسلسل 20 سال سے جہیز کے اوپر بات کر رہا ہوں اور مکمل تحریک چلا رہا ہوں، لیکن قوم ہے سننے کو تیار نہیں، معاشرہ ہے جو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ معاشرہ اور یہ سماج جس کے ہم اور آپ ممبر ہیں، ہم اور آپ رکن ہیں، ایک ایک فرد ذمہ دار ہے۔ صرف مولوی ذمہ دار نہیں، صرف ماسٹر ذمہ دار نہیں، صرف پروفیسر اور لیکچرر ذمہ دار نہیں ہے، اور عالم، قاضی، حافظ، امام، مدرسے کا ناظم، مدرس، معلم ذمہ دار نہیں ہے۔ ایمان کے دھاگے میں جس نے اپنا رشتہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کر لیا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، وہ سب ایمان کے لحاظ سے ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور ایمان کا جھنڈا بلند کرنے کے وہ علم بردار ہیں۔ اے مسلمانوں، سماج کے اوپر نظر ڈالو ایک مرتبہ، دیکھو جہیز کی بنیاد پہ بہت ساری بیٹیاں، غریب بیٹیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی۔ آپ کو حیرت ہوگی، میرے پاس اس وقت آج کے ماحول میں، خاص طور پہ یہ لاک ڈاؤن کے بعد،
کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا، ہفتے میں 2 3 4 5 ہمارے پاس یہ خبر نہیں آتی ہے غیروں کے ساتھ بیٹیاں رشتہ کر رہی ہیں، غیروں کے ہاتھ ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ پوچھا جاتا ہے، میں نے کتنے گارجن سے پوچھا، کتنے گاؤں میں جلسے میں گیا، تقریر کرنے سے پہلے نوجوانوں کو پوچھا کہ بولو بابا تمہارے گاؤں میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں بھاگ رہی ہیں اور شادی کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس کے باپ سمجھاتے نہیں بیٹی کو، ماں سمجھاتی نہیں بیٹی کو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ سب سمجھاتے ہیں، دن میں سب کے سامنے میں روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ میری بیٹی میرا بیٹا ایمان کا سودا کر کے فرار ہو گیا، لیکن اکیلے اور تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم 6 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ روپے میں بیٹی کی شادی کرانے سے پہلے بیٹی کا انتظام ہو گیا۔ کتنے بڑے عیب کی بات، کتنے بڑے دکھ کی بات۔ میری بیٹی گھر سے جائے، میری بیٹی حیا کے چادر کو پھاڑے، میری بیٹی کے ماتھے پہ سندور لگ جائے، میری بیٹی کی چادر کو کوئی نوچے، میری بیٹی ارتداد کا شکار ہو جائے، میری بیٹی کے لیے ماں بھیک مانگے، میری بیٹی کے لیے باپ بھیک مانگے، گھر گھر، نگر نگر، قریہ قریہ، شہر شہر، مسجد مسجد، مدرسہ مدرسہ، مولوی امام، مکھیا سرپنچ، ایم ایل اے ایم پی کے در پہ بھیک مانگے۔ اے نوجوانوں، تمہاری نوجوانی کس کام کی ہے؟ تم اگر غیرت مند ہو تو تم دیکھتے نہیں کہ اپنی آنکھوں سے، ارے معاشرے کا مطالعہ نہیں کرتے۔ تمہارے گھر میں شادی ہوتی ہے، بیٹی رہتی، بہن رہتی تو کہتے ہو کہ رشتہ سنت والا ملتا، بغیر پیسے والا رشتہ ملتا، لیکن جب تمہاری شادی کی باری آتی ہے تو دونوں ہاتھ میں روپیہ چپ چاپ جیب کے اندر سمیٹتے، بہنوئی کو آگے تم کرتے، باپ کو آگے تم کرتے، چاچا نانا کو آگے تم کرتے، جھوٹ کا پٹارا تم باندھتے کہ جو کچھ یہ روپیہ ملا ہے خوشی میں ملا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ ساری پگڈنڈیاں ہیں، یہ سارے عنکبوت کے تار ہیں، یہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔ آپ جو آئے ہیں اس دھرتی پہ زندہ رہنے والی قوم ہے، اس لیے کہ آپ کا مذہب، آپ کا دین قیامت تک رہنے والا ہے، آپ کو کسی سے خطرہ نہیں ہے۔ میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، ہمیں کسی حکومت سے خطرہ نہیں، کسی پارٹی سے خطرہ نہیں، ہمیں خطرہ اپنے ایمان والے بھائیوں سے، ہمیں خطرہ اپنے اسلام والے بھائیوں سے ہے۔ اسلام سے خطرہ نہیں ہے، ایمان سے خطرہ نہیں ہے۔ ایمان لانے والے مومن، اسلام لانے والے مسلم، یہ اپنے آپ کو سدھار لیں تو کسی کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اے نوجوانوں، آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، طے کرو کہ بیٹیوں کی عزت کریں گے، بہنوں کی عزت کریں گے۔ یہ 4 چکے کے اوپر 50 گاڑیوں کی قطاریں لے کر کے کھڑگپور کی سڑکوں کو جام کر دینے والے لوگوں، بے ایمان ہیں یہ، چور ہیں یہ، اچھکے ہیں یہ، لچے ہیں یہ، لفنگے ہیں یہ۔ اس کا سماجی اور سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ شادی میں پیسے مانگنے والے، روپے مانگنے والے، گاڑی مانگنے والے، گھر مانگنے والے۔ اب پرسوں ایک جگہ گیا، میں ایک گاؤں میں گیا، تقریر کر رہا تھا، کرتے کرتے ایک صاحب میزبان بن گئے۔ جس گاؤں میں جلسے کے لیے گیا وہاں ایک صاحب میزبان بن گئے، کہنے لگے کہ مفتی اطہر اور فلاں علماء ہمارے گھر پہ کھانا کھائیں۔ اتفاق سے ہمارے ساتھ 2 بزرگ عالم دین تھے، اللہ نے انہیں روحانی قوت سے نوازا تھا۔ اس ایک بزرگ عالم دین جن کی عمر میرے خیال سے 80-85 سال رہی ہوگی، اس بندے نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے کہ مفتی صاحب اس بندے کے گھر کھانا نہیں کھانا ہے، فلاں مولوی کے گھر چلیے وہیں کھانا کھانا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، کیوں نہیں ان کے یہاں کھانا کھائیں گے آپ؟ جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا کہ مفتی صاحب ابھی ہفتے دن نہیں ہوئے، ساری بات چیت شادی کی طے ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا، 10 کٹھے زمین کی بات طے ہوئی اور اس بات پہ رشتہ ٹوٹ گیا کہ یہ 10 کٹھا زمین بیٹی کے نام پہ رجسٹری کرنے کے لیے، شادی کے عوض میں تلک کے نام پہ دینے کے لیے باپ تیار تھا۔ رشتہ اس لیے ٹوٹا کہ لڑکا والا، لڑکے کے والدین اس بات پہ بضد تھے کہ یہ 10 کٹھے کی زمین بیٹی کے نام پہ نہیں، داماد کے نام پہلے رجسٹری کرو پھر نکاح۔ اے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے پاس روزانہ ایسی ایسی ماں آتی ہے، ایسی ایسی بیوی، ایک ایک شوہر کی، ایک ایک بھائی کی آتی ہے، رونتے کھڑے ہو جاتے ہیں، بتانے کے لائق نہیں رہتے۔ اے سماج کے لوگوں، آپ بیٹیوں کو رحمت بناؤ،
بیٹیوں کو زحمت مت بناؤ، سنت کے مطابق نکاح کو رواج دو، سنت کے مطابق علماء کے ساتھ مل کے نکاح کو رواج دو۔ پیسے کے بلبوتے پہ کتنے دن چلو گے؟ آرام کے ساتھ لوگ کہتے ہیں یہ گھر کا خرچہ ہے، یہ دروازے کا خرچہ ہے، یہ گاڑی کا کرایہ ہے، 5 لاکھ روپے لے کر کے 50 اسکارپیو کی گاڑیاں لگا کر کے، اور کیا کیا مانگتے؟ کرتے مانگتے، پاجامہ مانگتے، لنگی مانگتے، چپل مانگتے، جوتا مانگتے، اور نیچے پہننے والا انڈر ویئر بھی مانگتے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی 100 نکاح پڑھا، دیکھا کہ جہاں لڑکا بیٹھا ہے شہوالہ کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ نکاح کیوں نہیں پڑھنے دیتے، پڑھانے دیتے؟ کہنے لگے کہ سب کچھ تو ملا، لیکن یہ لڑکی والا کتنا بے حس ہے، بے ضمیر ہے، بے غیرت ہے کہ سب خرید کے لایا، کچی اور نیگر خرید کے نہیں لایا۔ اس کو اتنا بھی احساس نہیں رہا۔ قوم کے نوجوانوں کتنی بڑی غداری ہے، کتنی بڑی بے ایمانی ہے، کتنی بڑی بے حسی ہے۔ اس قوم کو خدا نے جگانے کے لیے بھیجا تھا، امت کو جگانے کے لیے، ملت کو باشعور بنانے کے لیے۔ میرا مذہب کتنا اچھا تھا، انسانیت نوازی کا مذہب تھا، دینداری کے پیغام کا مسلک تھا۔ ہمارا گھر اور ہمارے محلے ایمان کی روحانی طاقتوں سے غیروں کے دلوں پہ دعوت دینے کے لیے عملی کردار کے ساتھ ہونے چاہیے تھی۔ آج لوگ ہم سے متنفر ہو رہے ہیں۔ مسلمان کی دکان، ہمارے غیر مسلم بھائی کی دکان اگر ایک مارکیٹ کے اندر ہے، ایمانداری کے ساتھ بولو، زیادہ ترقی اکثریت کے مطالعے کے لحاظ سے غیر مسلم بھائی میں میرے یہاں کم ہے۔ نمبر 1 اس لیے کہ غیر مسلم بھائی مروت کا معاملہ کرتا، صبر کا معاملہ کرتا، اور میرا بھائی جذباتی بن جاتا ہے۔ آپ محلے کے اندر جائیے، پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کو دیکھنا ہو، غیر مسلم محلہ بھی ہو، مسلم محلہ بھی ہو، آپ ایمانداری کے ساتھ صبح جا کر کے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں بہت زیادہ مکھی بن بن کر رہی ہے، مچھر بہت زیادہ جمع ہے، کوڑے کباڑ اکٹھا کر دیے گئے ہیں، ایمانداری کے ساتھ آپ کے دل گواہی دے گا یہ مسلمان کا محلہ ہے۔ اور اگر صاف ستھرا محلہ ہے، بچے لٹھ لے کے دوڑ نہیں رہے ہیں، کرکٹ کے پاگل دیوانہ بنے ہوئے نہیں ہیں، کیرم بورڈ نہیں کھیل رہے ہیں، لوڈو گوٹی نہیں کھیل رہے ہیں، چرس، بھنگ، افیون، گانجا، ٹریکس، نشے کی دوائیاں اور گولیاں نہیں کھا رہے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ یہ غیر مسلم کا بچہ ہے جو پڑھنے کا دل دادا ہے، اسکول کا دل دادا ہے، کوچنگ سینٹر کا دل دادا ہے، اکیڈمیوں کا دل دادا ہے، وہ ٹیچر کا دل دادا ہے۔ میرا بچہ اتنا اس حال میں جا چکا، نہ وہ ماں کی بات سنتا، نہ وہ باپ کی بات سنتا، نہ وہ مدرسے کے مولوی کی بات سنتا، نہ وہ مسجد کے امام، مدرس، معلم اور قاری کی بات سنتا۔ اے سماج کے لوگوں، بدلو روش کو، طور بدلو، طریقے بدلو، نظام بدلو، سسٹم بدلو، ایمان کو تازہ کرو اور اپنی زندگی میں شب و روز میں ایمان کو داخل کرنے کی کوشش کرو۔ اب آپ کو کوئی جگانے نہیں آئے گا، اب آپ کو کوئی سمجھانے نہیں آئے گا، اور آپ کو انگلی پکڑ کے کوئی دکھانے کے نہیں آئے گا۔ دعائیں دو مدرسوں کو کہ یہ زندہ ہے، دعائیں دو مسجدوں کو، یہاں کوئی امام قرآن پڑھا کے نماز پڑھا رہا ہے، اور مبارکباد دو ان بچوں کو جو مدرسے میں حفاظ کرام سوکھی روکھی روٹیاں کھا کے، ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے 3 سال 4 سال میں قرآن رٹ کے اپنے استاذ کو سنا کے آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا آج حافظ بنا ہے۔ ہم مالا پہنائیں گے، ہم اسے ہار پہنائیں گے، اسے گلدستہ پہنائیں گے، یہ میرا بیٹا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ کہتے ہیں یہ آپ ہی کا بیٹا نہیں، یہ پوری قوم کا بیٹا ہے، پورے سماج کا بیٹا ہے، پورے معاشرے کا ترجمان ہے، یہ قرآن کا ترجمان، یہ دین کا ترجمان، یہ مدرسے کا ترجمان، یہ مسجد کا ترجمان، یہ شریعت کا ترجمان، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے دل کے اندر جو قرآن پڑھا ہے اس کا درد ہو، اس پہ عمل کرنے کا جذبہ ہو، تو پھر یہ آپ کے نمائندے اکیلے آپ کے بیٹے نہیں، پوری سماج کے نمائندے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انتہائی قلق کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ میرے سماج کو سمجھانے کے لیے، میرے سماج کو بتانے کے لیے کتنے جلسے ہوتے ہیں، کتنے پروگرام ہوتے ہیں، کتنی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ میرے سماج میں تبدیلی کہاں آ رہی ہے، تبدیلی کیوں نہیں آتی، اصلاح معاشرہ کا جلسہ کارگر کیوں نہیں ہوتا، مدرسے کی خدمات کے چرچے گاؤں سماج میں کیوں نہیں ہوتے، اور تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی ہم میں کا ہر فرد دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ
کہ میں برا اور ہم دونوں مل کے ایک دوسرے کو برا کہتے. یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ میں بھی برا آپ بھی برا, میں سدھروں آپ سدھریں ہم سدھریں, سماج سدھر جائے. معاشرے کو بنانا ہے تو سب سے پہلے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا. نوجوانوں کو طے کرنا ہوگا کہ ہم چہرے پہ داڑھی رکھیں گے. نوجوانوں کو طے کرنا ہوگا ہمارے سر پہ بھی ٹوپی ہو. نوجوانوں کو طے کرنا ہوگا میری روزی حلال ہوگی. نوجوانوں کو طے کرنا ہوگا ہم رشوت نہیں کھائیں گے, ہم سود نہیں کھائیں گے, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم حق و صداقت, عدل و انصاف اور ایثار و قربانی کا پیکر بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. بیٹیوں کی طرفدار اور بیٹیوں کے وفادار بن کے سنت کے مطابق نکاح کے رواج کو عام دیں گے. آپ کے منگیر میں, کھڑگپور میں کتنی, ہمارے یہاں سے کتنی باراتیں آتی ہیں, آپ کے یہاں سے بھی ہمارے علاقے میں باراتیں جاتی ہیں. 50 گاڑیوں کی قطاریں جاتی ہیں منگیر اور ارریہ کے درمیان کی طویل کے سفر کر کے. آپ بتائیے یہ گاڑیاں, یہ قطار, یہ روپے, یہ پیسے, یہ مانگ اور مطالبہ, ایمانداری کے ساتھ بولیے اس کو بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ اٹھائیے. بند ہونا چاہیے, بند ہونا چاہیے. روپیہ پیسے کے مانگ مطالبے کو بند ہونا چاہیے. کون بند کرے گا؟ کون بند کرے گا؟ مکھیا بند کرے گا, سرپنچ بند کرے گا, وارڈ ممبر بند کرے گا, ایم ایل اے بند کرے گا, ایم پی بند کرے گا, ارے چودھری بند کرے گا. کون بند کرے گا؟ کوئی نہیں. میں بند کروں, آپ بند کریں, سب بند ہو جائے. میں بند کروں, آپ بند کریں. میں جہاں کھڑا ہوں میں جگہ تو لے لوں, آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. خدا کی قسم قوم میں تبدیلی آئے گی, معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی. صالح ایسا انقلاب آئے گا, علم دین اور ایمان و اسلام کی خوشبو سے میرا معاشرہ معطر ہو جائے. اے سماج کے لوگوں, طے کرو نوجوانوں, ہم بیٹیوں کو اب ذلیل نہیں ہونے دیں گے, اب مرتد نہیں ہونے دیں گے. ابھی آپ کے درمیان آ رہا ہوں, اس ایک ہفتے کے اندر ایک عورت میرے پاس آئی جس کی پہلی بیٹی بھاگ گئی, غلط جگہ رشتہ کر لیا, جس کی دوسری بیٹی بھاگ گئی, غیر لے کے کہاں چلا گیا, تیسری بیٹی بھاگی اور تیسری کا ابھی تک پتہ نہیں ہے. یہ اس ہفتے کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ماں آئی میرے پاس, اللہ الصمد, اللہ الصمد, باپ کا چہرہ دیکھا تو سر جھکا ہوا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر عمر قید کا کوئی مقدمہ تھا اور عمر قید کی سزا ہو گئی ہے, مجرم بنا ہوا. باپ کے سر کو کس نے جھکایا؟ ماں کے سر کو کس نے جھکایا؟ میری اور آپ کی اولاد نے جھکایا. اولاد کو تیار کرو. کتنے کام کرنے ہیں آپ کو؟ جہیز کو اگر روکنا ہے, ارتداد کو اگر روکنا ہے تو 4 کام کر لو. میرے خیال سے یہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں, میں تو ایک طالب علم ہوں. نمبر 1, اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو بنیادی دینی اسلامی ایمانی تعلیم دیں. پہلا کام کرو کہ گھر گھر, مسجد مسجد, مدرسے مدرسے, نکڑ نکڑ دینی تعلیم, قرآنی تعلیم, بنیادی تعلیم, اسلامی تعلیم, اسلامی عقیدے کے لحاظ سے ہم اپنے بچے کو تیار کریں گے. بچے کی کاؤنسلنگ کریں گے اور بچے کو مکاتب میں, مدارس کے اندر جوک در جوک بھیج کے اس کو صفائی کریں گے. اور یہ پراگندہ معاشرے سے نکال کر صاف ستھری, جو بچے حافظ بنے ہیں, حافظ نہ بن سکے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اسے حافظ و قاری, عالم و مفتی بنا دیتا ہے. لیکن کوشش کریے, پہلی بات بنیادی دینی تعلیم سے بیٹے اور بیٹیوں کو آراستہ کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے کوشش کیجیے. گھر میں بیٹھ کے حرام پیسے لانے کی کوشش مت کیجیے. چوری کے, اچکے کے, رشوت کے, بے ایمانی کے, ستا کے, رولا کے, تڑپا کے, دوسروں کو ستا کے 2 پیسے نہیں 2 لاکھ روپے کے مقابلے میں سوکھی روٹی کھا کے زندگی بسر کر لے. یہ ایمان کے اوپر آپ کو جمنے کے لیے یہ عزم اور ارادہ کرنا چاہیے. نمبر 2, حلال روزی کھائیے, حلال روزی کھائیے. پیٹ میں حرام لقمہ اگر جائے گا, یاد رکھیے گا, حرام لقمے سے جو خون بنے گا, جو گوشت پلے گا, بڑھے گا, جہنم کا بھی حقدار ہوگا. دنیا میں اولاد وفا اپنے باپ اور ماں کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتی ہے. حرام لقمے اولاد کی پیٹ میں ڈالو گے, خدا کی قسم اس کا وبال موت سے پہلے تمہاری نظروں کے سامنے میں آئے گا. نمبر 2, رزق حلال کے اوپر محنت کرو. نمبر 3, ارتداد سے بچانے کے لیے ایک اور کام ہے, ایک اور کام ہے. وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے موبائل اپنی بیٹیوں بہنوں کے ہاتھوں میں مت دو.
ضرورت کی چیز ہے موبائل، ضرورت کے حد تک استعمال کرنا سب کے لیے مفید ہے، مؤثر ہے، لیکن اگر یہی ضرورت سے آگے نکل جائے، رات رات بھر ہماری بیٹیاں چیٹنگ کرتی، ہمارے بیٹے چیٹنگ کرتے، سڑک کے کنارے بیٹھ کے 12 بجے 1 بجے رات کو 4 نوجوان موبائل لے کر کے فلم دیکھتا، گانے دیکھتا، چیٹنگ کرتا، فلاں کو گرل فرینڈ ہے، فلاں کو بوائے فرینڈ ہے۔ اگر یہ رواج نہیں گیا، اس کے اوپر آپ نے قدغن نہیں لگایا، موبائل کے اوپر حساس نہیں بنے، ایک ایک ماں، ایک ایک باپ نے اپنے بچے کی جوان اولاد کی نگرانی کرنا شروع نہیں کیا، تو ابھی ہوئے کیا ہے، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو ارتداد کی دوسری لہر آئی ہے، وہ ارتداد کی لہر، خطرے بڑے ہیں، کہہ رہا ہوں خطرے بڑے ہیں، وہ ارتداد جو دور صدیقی کے اندر آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، نماز پڑھنے والے تھے لوگ، روزہ رکھنے والے تھے لوگ، اور حج کرنے والے لوگ تھے، خیرات کرنے والے لوگ تھے، ایک ہی بات تو کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین کھڑے ہو گئے تھے، کہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا، نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی کوئی زکوٰۃ میں دیتا تھا، ابو بکر اس سے لے گا اور بزور طاقت لے گا اور اسے دینا پڑے گا، دین میں تبدیلی ہو جائے، ابو بکر زندہ رہے، یہ ناممکن ہے کوئی یہاں ابو بکر، ہے کوئی ابو بکر جو یہ کہے کہ میرے سماج میں، میرے گاؤں میں، میری فیملی میں، میرے گھر میں، میرے آنگن میں، میرے محلے میں، میرے پڑوس میں، میرے سرکل میں، میرے مدرسے میں، میرے اسکول میں، میرے احباب میں، دوست و یار میں، رشتہ دار میں، جہاں کہیں بھی ہے، میں ابو بکر بن کر کے غیروں کے ہاتھوں کے مقابلے میں اپنوں کے ہاتھوں جو دین کی رسوائی ہو رہی ہے ہم مقابلہ کریں گے۔ ہیں آپ ہیں ابو بکر بنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، ہیں تیار ہے؟ ابو بکر بنیے، عمر فاروق بنیے، عثمان بن عفان بنیے، علی بن ابی طالب بنیے، علماء دیوبند کا ترجمان بنیے، اکابرین و اسلاف کے نمونہ بنیے۔ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، چند روزہ زندگی ہے، بے وقوف بن کے، نادان بن کے، اجٹ بن کے، گنوار بن کے، دوسروں کے تانے سن کر کے، بیٹیوں اور بہنوں اور ماں کی آہیں لے کے زندگی گزارنا بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو وہ زندگی ہے جس میں پابندگی ہو، جس کے اندر پابندی ہو، جس میں بندگی ہو، جس کے اندر اس بات کا اظہار ہو کہ یہ بندہ ہے، اس کا ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں، تھوڑی سی بات کرنی تھی، تقریباً 50 منٹ غالباً ہو چکے ہوں گے ہماری گفتگو کو، 2-4 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم اخراجات۔ آپ نکاح کو نمونہ بنائیے، بغیر بارات کے جائیے، بغیر روپے پیسے کے جائیے، بغیر مانگ مطالبے کے شادی کیجیے، اور کھڑے ہوئیے۔ جتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، نوجوان بیٹیاں ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کو کون سہارا دے گا؟ ان بیٹیوں کا رشتہ کون کرائے گا؟ کون آئے گا میرے گھر میں جو ہماری بیٹیوں کو رشتہ کرا کے اس کے دل کو خوش کرے گا؟ ہے کوئی نوجوان یہاں کھڑا ہوتا ہے پورے مجمع میں کوئی نوجوان جو کہے کہ بغیر روپیہ بغیر پیسے کے ہم شادی کریں گے؟ ہے کوئی بندہ ہے؟ آؤ میرے سامنے، اسٹیج کے سامنے آؤ۔ یہاں پورے مجمع میں کوئی نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہے، میرے سامنے آئیے، آگے آئیے۔ الحمدللہ 3 نوجوان کھڑے ہوئے، آئیں عہد کریں، علماء کی دعائیں ہیں، یہ سینکڑوں علماء موجود ہیں یہاں، پورا اس رخ سے آپ کھڑے ہو جائیں، الحمدللہ کھڑے ہو جائیے۔ آئیے، ہے کوئی نوجوان جو سنت کے مطابق نکاح کرے گا، بیٹیوں کی آبرو کا تحفظ کرے گا، بیٹیوں کی عزت و ناموس کا رکھوالا بنے گا، بہنوں بیٹیوں کا رشتے بغیر دان دچھنا کے اور بغیر تلک کے شادی کرنا چاہتا ہے کوئی؟ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور کوئی نوجوان ہے جس کی شادی نہیں ہوئی؟ آ جائیں کہ ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے، بیٹیوں کا تحفظ کریں گے، اور انشاءاللہ بغیر روپے پیسے کے نکاح کریں گے۔ اور ہے کوئی نوجوان؟ ماشاءاللہ۔ اور آئیے جلدی سامنے آئیے، ہمارے سامنے آئیے، پتہ چلے کہ ہم آج 1 بجے رات میں آپ کے جلسے میں تقریر کر کے یہاں سے جا رہے ہیں، تو مجھ کو احساس ہو کہ ہم پودا لگا کے آئے ہیں، ہم پھل کل کھائیں گے۔ اچھا آپ ہی، ماشاءاللہ۔ اور لوگ آئیں اور پیچھے آئیے، پیچھے تھوڑا سا پیچھے، ماشاءاللہ، الحمدللہ، آئیے، بہت خوب۔ جس کی شادی ہوئی وہ نہیں آئے گا، جس کی شادی نہیں ہوئی وہ آئے گا، اور وہ بڈھا نہیں آئے گا، جس کا بیٹا جوان ہے
اور بیٹا نہیں ہے، وہ بڑوا ٹکا کا بات کر لیا ہے، وہ بڑوا بھی آئے گا اور بڑوا سے بھی ہم معاہدہ کریں گے. تم خبر میں جا رہے ہو لیکن باپ بیٹے کے لیے روپیہ مانگنے کے لیے تم ترستے ہو. میری طرف دیکھیے، آپ لوگ روپیہ نہیں لیں گے شادی میں؟ پکا ایمانداری کے ساتھ نہیں لیں گے روپیہ؟ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ ارے ہاں شرم لگ رہا تھا، جوان لڑکا شرم لگ شادی ہو گئی؟ بچے والے ہیں؟ پیسہ لیا تھا؟ ہاں دبا کے لیا. پہلے بولا ہاں، بات بولا نہیں. اگر لے لیا ہے تو واپس کرنا ہے، نہیں لیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. آپ حضرات پیسے نہیں لیں گے؟ مکمل پکا وعدہ بغیر روپیہ کے شادی کریں گے؟ کتنے بارات لے کے جائیں گے؟ 5 7 8 10 11 کافی. کارڈ نہیں چھپانا ہے، بارات نہیں لے کے جانا. کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. ہم دعوت دیتے ہیں گاؤں والے کو، کھانا کہاں لے کے کھلاتے ہیں؟ لڑکی والے کو دعوت دیا آپ نے، آپ کی شادی تو کہاں کھلانا چاہیے تھا؟ ولیمہ کرنا چاہیے تھا، اپنے گھر پہ کھلانا چاہیے تھا. اور ہم کہاں کھلاتے ہیں؟ لڑکی والے کے. مطلب خود تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے کے ڈوبے ہیں. خود ڈوبتا ہے، پورے گاؤں والے کو لاد کے لے کے جاتا. 50 گاڑی کی قطار لگا تو پیٹ پھولا کے بیٹھتا. ایسا لگتا ہے کہ اس طرح بے ایمان کا پیٹ بم بلاسٹ ہو جائے. اور جب دروازے پہ اترتا ہے تو لگتا ہے کہ پولیس والا آیا ہے، ترکی کرے گا بیٹی والے. ایسا لگتا ہے کہ نوٹس چھپکانے کے لیے آیا ہے، جلدی نکلو نکالو. بھات گوشت سالن کچی مرغا انڈا کباب بریانی سب کھا پی کے اٹھا پٹک دھکا اکا مار کے پلیٹ کو پھاڑ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے، لگتا ہے جنگ کما کے آ گیا. اللہ سمجھ. پکا آپ لوگ نہیں لیں گے پیسہ؟ ایک بھی نہیں لیں گے؟ کتنے لوگ ہیں الحمدللہ یہ معاہدہ کر رہے ہیں؟ پکا روپیہ نہیں لینا، مختصر مہر باندھنا ہے. بڑے علماء ان سے مشورہ کر کے مہر باندھنا ہے. مسجد کے اندر نکاح کرنا ہے، سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے. میں اب تک صرف اس سال آپ کو بتانا چاہوں، اس سال آپ جتنے لوگ کھڑے ہیں الحمدللہ میں اسی طرح مذاکرہ کرتا ہوں، تقریر نہیں، مذاکرہ اور تشکیل کرتا ہوں. تبلیغی جماعت والے تشکیل کر کے لے کے جاتے ہیں نا جماعت میں، ہم تشکیل کرتے ہیں ایمان پہ کھڑے ہونے کے لیے، سنت کو آباد کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ کم سے کم میں نے 19 نکاح پڑھایا اس سال، 19 نکاح پڑھایا جس میں کوئی بارات نہیں، بینڈ نہیں، روپیہ نہیں، پیسہ نہیں. گھر والے آئے اور نکاح ہوا اور گھر چلے گئے. آپ حضرات کتنے لوگ ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. ارے 34 لوگ ہیں. ابھی 4 دن پہلے ایک جلسے کے اندر میں نے معاہدہ کرایا تو وہاں بھی 36 لوگ تھے. الحمدللہ 2 آدمی کم ہے. یہاں پیچھے آپ لوگ بھی نہیں لیں گے، ایسا نہیں لیں گے، سنت کے مطابق نکاح کریں گے. مکمل پکا ارادہ ہے. الحمدللہ کتنے بچے آپ لوگ حافظ کریں؟ 25 آپ ہیں الحمدللہ. 25 ادھر ہو گئے، 34 ادھر ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 30 20 50 اور 5 4 9 59 ہو گئے. ایک بندہ اور ہے کوئی؟ جو بچہ ہے بیا کیا کرے؟ ارادہ ہے 60 بندے تیار ہیں. اللہ الصمد. اگر یہ 60 بندے کھڑے رہ گئے، کوئی جلسے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 60 لوگ اگر کسی احتجاج میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو مکھیا کو، MLA کو، MP کو، حکومت کو پسینے آ جاتے ہیں. تو میرے سماج کو بے ایمانوں کے لیے پسینے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ پیسے مانگنے والوں کے لیے عبرت بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ انشاءاللہ. تیار ہے نا؟ نہیں کریں گے روپیہ پیسہ بھوج بارات نہیں جائیں گے، سنت کے مطابق کریں گے، علماء سے مشورہ کریں گے. حافظ عبد الناصر صاحب ساتھ میں خانقاہ رحمانی منگیر کے شیخ الحدیث دیگر علماء اکابرین کے ساتھ مل کے آپ رشتہ کریں گے. پکا ہے؟ مسافہ کریں مکمل انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت خوب. اللہ قائم رکھے، دائم رکھے. یہ معاہدہ ہے، یہ مسافہ نہیں ہے، یہ وعدہ ہے آپ کا. ایک عالم دین کے ہاتھ پہ آپ وعدہ کر رہے ہو اور یہ سوچ کے وعدہ کر رہے ہو کہ انشاءاللہ سنت کے مطابق ہم نکاح کریں گے، بغیر پیسے کے نکاح کریں گے. شکریہ. جزاکم اللہ. بیٹھ جائیں. ہو گیا. بہت اچھا. بہت مبارک. ہو گیا. بیٹھ جائیں. شکریہ. جزاکم اللہ. آپ حضرات جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کرسیوں کے اوپر کھڑے ہوئے ایک مرتبہ ایک معاہدہ کرتے ہیں ہم لوگ. میں اپنی بات اب بولیں گے اللہ میاں معاف کر دیجئے. بولیے. ہم سب توبہ کرتے ہیں، ساری غلطی
کرتے ہیں اب آئندہ اسلام کے خلاف کام نہیں کریں، قرآن کے خلاف کام نہیں کریں، سنت کے مطابق اپنا نظام چلائیں گے۔ آئیے ہم سے وعدہ کیجئے، پھر ہم سب وعدہ کرتے ہیں بغیر روپیہ کے شادی کریں گے۔ ہم سب وعدہ کرتے ہیں بغیر روپیہ پیسہ مانگے شادی کریں گے۔ بولیے، آواز سے بولیے، آواز سے بولیے، آواز سے بولیے۔ اپنی شادی میں پیسہ نہیں لیں گے، اپنی نکاح میں روپیہ نہیں مانگیں گے، کپڑا نہیں مانگیں گے، بارات نہیں لے جائیں گے، ڈھول دھماکہ نہیں بجائیں گے، ڈی جے نہیں لے جائیں گے، لڑکیوں کا بھوج نہیں کھائیں گے، روپیہ پیسہ مانگ کے ذلیل نہیں کریں گے، سنت کے مطابق شادی کریں گے۔ پکا پکا۔ اور آخری بات، جو سنت کے مطابق شادی کرے گا اس کی شادی میں شریک ہوں گے، جو شادی سنت کے خلاف کرے گا اس کی شادی کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ پکا پکا انشاءاللہ مکمل طور پہ عمل کریں گے۔ اور ایک جملہ اور بول دیجئے، اس کو دہرانا بھی ہے، کرنا بھی ہے۔ گھر سے کھا کر جائیں گے، ہر جگہ بولتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، بولیے پھر سے، شادی کے دن بارات والے لوگ گھر سے کھا کر جائیں گے، گھر سے کھا کر جائیں گے، گھر میں آ کر کھائیں گے۔ گھر سے کھا کر جائیں گے، گھر میں آ کر کھائیں گے، چھوارے ہی کو بھوج بنائیں گے۔ بولیے، چھوارے کو ہی بھوج بنائیں گے، لڑکی والے کا بھوج نہیں کھائیں گے۔ پکا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیے ایک مرتبہ اپنی جگہ سے۔ مکمل۔ بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں گے، بیٹوں کو تعلیم دلوائیں گے، سوکھی روٹی کھائیں گے، بچے کو تعلیم دلوائیں گے۔ ایک بار اور بولیے، سوکھی روٹی کھائیں گے، بچے کو تعلیم دلوائیں گے، جھوٹ اور کرپشن دلالی سے بچیں گے، صالح معاشرے کی تشکیل کریں گے۔ پکا ہے؟ مکمل؟ الحمدللہ۔ بیٹھ جائیں۔ شکریہ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے، زندہ باد تابندہ باد پائندہ باد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر شر اور فتنے سے آپ کو محفوظ رکھے۔ جس شاہی جامع مسجد میں کے صحن میں اور ایک خوبصورت مدرسہ محمدیہ کی دو چلاتے اور فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات کے لیے دعائیں کرتا ہوں اللہ آپ کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں سلامت کے ساتھ رہیں، ہر شر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔